حضرات بہت ہی سر اور لے میں ڈوب کے پڑا ہے اور آپ نے بھی سننے کا حق ادا کر دیا ہے۔ قبلہ میرے شہر کی شان الحمدللہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے۔ پنجتن پاک کے تصدق میں نے 5 منٹ لینے ہیں، 12:30 بجے کا مجھے حکم ہے کہ مفتی صاحب کا بیان لگانا ہے۔ غالباً ابھی 12:30 ہونے میں 2-4 منٹ ہیں تو میں اپنے خطاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرات میں نے اشتہار کی طرف دیکھا تو صدارت پیر سید طارق شاہ صاحب کی ہے، تو طارق کے حروف 4 ہیں اور بافضان نظر ہے پیر سید عاشق حسین شاہ جی، تو عاشق کے حروف 4 ہیں۔ حضرات سناخان مصطفیٰ کی طرف دیکھوں تو ان میں بھی کثیر تعداد میں حروف 4 ہیں۔ میں قبلہ مفتی صاحب کی طرف دیکھوں تو حنیف کے حرف 4 ہیں اور قبلہ صاحبزادہ کی طرف دیکھوں تو حامد کے حرف 4 ہیں۔ حضرات یہ سلسلہ بڑی دور نکل جائے گا۔ بسنت پور میں یہ محفل ہو رہی ہے تو بسنت کے حرف 4 ہیں۔ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، زمین کے حرف 4 ہیں۔ آسمان کی طرف دیکھا تو چاند نظر آیا تو چاند کے حرف 4 ہیں۔ سورج کے حرف 4 ہیں، مشرق کے حرف 4 ہیں، مغرب کے حرف 4 ہیں، شمال کے حرف 4 ہیں، جنوب کے حرف 4 ہیں، اللہ کے حرف 4 ہیں، محمد کے حرف 4 ہیں۔ کربلا کے میدان میں پہنچا تو کربل کے حرف 4 ہیں، امام کے حرف 4 ہیں، حسین کے حرف 4 ہیں۔ میرا حسین نمازی ہے تو مسجد کے حرف 4 ہیں، قیام کے حرف 4 ہیں، رکوع کے حرف 4 ہیں، سجدے کے حرف 4 ہیں۔ کربلا کے میدان میں عباس نظر آیا، عباس کے حرف 4 ہیں، اکبر کے حرف 4 ہیں، ننا علی اصغر نظر آیا تو اصغر کے حرف 4 ہیں، اصغر کے حرف 4 ہیں، اصغر کے حرف 4 ہیں۔ اور جو میں نعرہ لگا رہا ہوں میرے نبی کے یار بھی 4 ہیں۔ ایک مصرع میرے ساتھ قاری فیض رسول پڑھیں گے، پھر میں 2 شعر حق 4 یار پڑھ کے حاضری مکمل کروں گا۔ حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار۔ ہاتھ کھڑا کر کے پڑھیں میں خدا دی قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا، سونے دینے سچے یار۔ حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار۔ رکیے فیض بھائی، قبلہ صاحبزادہ صاحب، قبلہ مفتی صاحب، آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ بسنت پور میں جو صحابہ کا وفادار ہے وہ محفل کے اندر ہے، اور جو غدار ہے محفل سے باہر ہے، اور جو دیواروں پہ لکھتے ہیں میں نوکر صحابہ دا۔ میں کہتا ہوں تجھے حسین صحابی نظر نہیں آتا؟ ایمانداری سے جو ہلالی بیٹھا ہے اور حسینی بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے بولے حق 4 یار، 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 حق 4 یار دے دے تار، حق 4 یار دے دے تار۔ قسم خدا دی قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا، قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا، سونے دینے سچے یار، سچے یار۔ اور میرا شعر سنیے، یار دے دے
صدق کے تاجدار صدق کے تاجدار عدل کے پہرے دار صدق کے تاجدار عدل کے پہرے دار حیا کے علمدار سخا کے علمدار حیدر قرار وہ بولو میرے یار حق چار 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 یار آخری شعر لیکن ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں عمرے دا ٹکٹ ہے ہر بندے دا دل کردہ میں مدینے جاؤں کردہ نا دل تو میں دعا کر لینا نا کہ جڑا ہون شیر میرے نال پڑے اور جدو نبی دے قدمہ چ جاوے صدیق اکبر و سلام کرے یا اللہ جڑا ہون حق چار آخری شیر دے تو بولے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چوک رہا نال دا بندہ ٹپنی لا کے او دا ہاتھ چکے انہوں دسے اسینا نوکر صحابہ دے بول ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار او بولو میرے یار حق چار 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 یار یہ میری شان ہے یہ میری شان ہے یہ دی کی جان ہے یہ میری شان ہے یہ دی کی جان ہے یہ سب کا ایمان ہے یہ سب کی جان ہے ان پہ میں ہوں نثار کہوں گا بار بار ہوگا بیڑا پار او بولو میرے یار حق چار 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 یار ہے سچے رہنما ہے سچے رہنما کرم کی انتہا ہے سچے رہنما کرم کی انتہا واحد کے بے شبہ واحد کے بے شبہ ہے سب کے بے شبہ میں ان پہ ہوں نثار کہوں گا بار بار ہوگا میرا بار اور بولو میرے یار حق چار 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 یار اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے بسنت پور کا جتنا ذوق سنا تھا اللہ کی عظمت کی قسم اللہ اس سے بڑھ کے پایا ہے اللہ اس مجمع کو نظر بد سے محفوظ فرمائے میرے مسلک کے قائدین تشریف فرما ہے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر سلامت رکھے مفتی پاکستان نہیں مبلغ عرب و عجم مناظر اسلام حضرات عالم نبی فاضل جلیل مسلک رضا کے ترجمان حضرت علامہ صاحبزادہ والا شان مفتی محمد حنیف قریشی آف راول پنڈی پتا چلے کہ پنڈی جو آئے نے کہ پنڈ والے کے نعرہ مار دینے نعرہ تکبیر سلامت رو نعرہ رسالت بسنت پور میں یا رسول اللہ کا نعرہ انج لاؤ کہ فضامہ گونج جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ تحقیق علماء اہل سنت الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أذهبه الله فوق سدرة المنتهى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلا اصحابہ الاتقیاء اولی الصدق والصفاء کثیرا کثیرا الى یوم اللقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور یقیناً زندہ نبی کے غلام اس وقت زندہ ہیں. نبی صرف زندہ نہیں، اس نبی کے ہم امتی جو زندہ بھی ہے اور اپنی امت سے بے خبر نہیں، باخبر ہے. میں یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے جذبات کا بھانک پن دیکھ کر میں محسوس کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ جب میرے آقا کے صحابہ کی عظمت کے اس قدر جوش و جذبے کے قصیدے پڑے جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ اپنی قبر منور میں جو جنت کا ٹکڑا ہے، میرے آقا وہاں کتنے خوش ہو رہے ہیں. اور یاد رکھیے محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آمنہ کے چاند اور امتی کے درمیان فرق صرف توجہ کا، فاصلہ صرف توجہ کا. میرا جملہ پھر سنیں، یہ کلومیٹر اور قریب دور اور ملکوں کی جو دیواریں درمیان میں کھڑی کی ہیں، یہ منکر کا عقیدہ ہے. وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ میرے رب نے اپنے محبوب کو جو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے، وہاں یہ کلومیٹر اور یہ اتنا دور اور یہ کوئی تصور نہیں ہے. وہاں فرق صرف اتنا سا ہے، میرا نبی توجہ کرے تو مشرق سے مغرب سب کچھ میرے نبی کے آگے عیاں ہو جاتا ہے. بھائی پھر بولیے، ضرورت کس چیز کی ہے؟ پھر بولیے کس چیز کی؟ یعنی میرے آقا توجہ فرمائیں تو کائنات کا کوئی مادیت کا پردہ درمیان میں نہیں آ سکتا. نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ زمانہ، نہ یہ دوریاں، نہ وسعت مکانی، نہ وسعت زمانی، کچھ بھی درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا. صرف میرے نبی کی توجہ ہوتی کیسے؟ بھئی میں چاہتا ہوں کہ سرکار میری طرف متوجہ ہو جائیں. کیسے متوجہ ہوں گے؟ ایک نسخہ نبی نے بتایا، ایک نسخہ نبی کے غلام نے بتایا. نبی نے جو نسخہ بتایا وہ حدیث ہے، اور حدیث ہے. مہربانی ذرا تھوڑے حاضر رہے. حدیث صرف نام لینے کے لیے نہیں آئی ہے. اگر حدیث پہ بندے کو ایمان ہو تو پھر نبی کی ساری صحیح حدیثیں قابل یقین ہیں. تو میرے نبی کی حدیث ہے، بندے کو صرف حدیثیں یاد رہیں کہ بس یہ حدیث ہے، یا یہ حدیث ہے، یا یہ حدیث ہے. حالانکہ نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں
بندہ یہ تو نعرے لگاتا رہے اور جس کو محدثین کہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے وہاں بندہ کان ہی نہ ترے تو بابا میرے نبی کی حدیث میرے آقا نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ یہ سارے غیر مقلدین حضرات کا معتمد علیہ بڑا محدث اور بہت بڑا بزرگ توجہ رکھنا ہے بہت بڑا ان کا محدث اور ان کا بزرگ اس نے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث میرے نبی کی صحیح حدیث ہے سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی میرا غلام مجھ پہ سلام پڑھتا ہے میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے میں سلام والے کے سلام جواب بھی دے دیتا نبی نے کہا یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے نبی نے فرمایا بندہ نبی کو ماننے والا ہو تو اس کی بات پہ بھی اس کو یقین کرنا ہوگا یعنی حضور کی حدیث نے ہمیں سمجھا دیا اگر نبی کی توجہ چاہیے نبی پہ سلام بھیجو اور دوسری بات ما ثبت بالسنہ کے اندر محدث دہلوی نے لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کی توجہ حاصل کرنی ہو گھر میں محفل میلاد کیا چلا تمہیں محدث دہلوی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نبی سے اختلاف کر کے رہو گے کہاں اس لیے میں محدث دہلوی سے پیار کرتا ہوں ان کی بات بھی مانتا ہوں نبی کی بات بھی مانتا ہوں ہم سنی رسول اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے درود و سلام بھی خوب پڑھتے ہیں محفل میلاد بھی خوب کرتے ہیں اس لیے تمامی حضرات بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے صلی اللہ اے جیڑے میرے سامنے آکے بے گئے ہو نا سونا اے انہوں نات خان نہیں جڑا چپ کر کے چلا جانا ہے میں بولنے نے نکتے تقریر کرنی ہے تو میں تو ہوں انوالو کرنا دے مہربانی آغاز تو ہی سڑا کے پھڑا نہ پہ وینا جی تسی سنن دا نہیں ہے چاہ نہیں ہے اے سیڈ مارو ایتھے انہ بندے نو بٹھاؤ نا اے جڑے پیڑ جوگے ہوئے بھائی جڑے خطیب دیاں گلاں تے رمضان سمجھن والے اندر پھر میں کوئی گل بھی کردا چنگا لگدا نا بلند آواز سے ایک دفعہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا تیرا مقام یا سمجھ سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی کبھی گیا نہیں تم سا حسین دیکھا نہیں سنا نہیں تم سا سخی جہان میں تم سا سخی جہان میں ہوگا نہ ہے ہوا نہیں تم سا سخی
है हुआ नहीं। बाद अज़ हम्द व सलात लायके ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनक बज़्म मुइरफ़ा हज़रत क़िबला पीर सैयद तारिक हुसैन शाह साहिब अदामल्लाहु ताला ज़िल्लकुम अस्सामी फाज़िल जलील आलिम नबी अज़्ज़त साहबज़ादा वाला शान गिरामी मर्तबत साहबज़ादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुज़ला हज़रत गिरामी मर्तबत मौलाना क़ारी मोहम्मद खावर हुसैन नक्शबंदी साहिब अदामल्लाहु ताला फ़यूज़कुम अस्सामी दीगर जमी उलमाए किराम मुंतज़मीन महफ़िल हज़ा सनाख़ाना ने महबूब किबरिया कसीर तादाद में तशरीफ फरमा गुलामाने मुस्तफ़ा पर्दे में बैठ के मेरी आवाज़ सुनने वाली मेरी इफ़्फ़त माआब माओं और बहनों मेरे अजीज़ बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशनसीब खुशबख्त है वो बस्ती जिस बस्ती को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जिक्र से मुज़य्यन व मुरस्सा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। खुशनसीब हैं वो लोग जिनके हिस्से में अल्लाह के महबूब के हसीन तज़कार आए हैं। खुशबख्त है आज की ये शब जिस शब के वक्त और लम्हात में अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपने महबूब करीम के तज़किरे जमील सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। गिरामी मर्तबत हाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके रसूल को इतने मौजज़ात अता फरमाए कि जिनको लफ्जों में तादाद में आज तक न कोई बयान कर सका और न गिन सका और न गिन सकता है, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम मिर्जा कादियानी है। तवज्जो है कि नहीं? मेरी और आपके आका की शान ये है कि रब ने इतने मौजज़े अता किए कि मेरे और आपके नबी की जात ही सरापे मौजज़ा बन गई। ताहम आका हुजूर के जो बड़े बड़े मौजज़ात हैं उनमें सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान। मैंने क्या अर्ज किया? सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। और उसके बाद उलमा और मुहद्दिसीन के नज़दीक सबसे बड़ा मौजज़ा मेराज। मैंने क्या अर्ज किया? मेराज। यही वो माह मुकर्रम जिस माह मुअज़्ज़म व मुकर्रम में अल्लाह ताला ने मेरे और आपके नबी को ये मौजज़े जलीला अता फरमाया। हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं, हुजूर की हर शान हमें लुत्फ देती है, हुजूर का हर मौजज़ा हमें मजा देता है, हुजूर का हर कमाल हमारे ईमान और तयक्कुन को बढ़ाता है, हुजूर का हर जिक्र हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर करने का बाइस बनता है। हज़राते गिरामीयुल मर्तबत जुमला अर्ज करके आगे बढ़ता हूँ। मेरा और आपका ये अकीदा है और ये होना चाहिए। 18 से ज्यादा सहाबा किराम ने हदीस पाक को रिवायत फरमाया। मेरा जुमला समाप्त फरमाइए। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मेराज अता किया। मेराज है क्या? तवज्जो फरमाइए। हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को सर की आंखों से जागते हुए आलम बेदारी में सर की आंखों से अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने अपना जलवा और दीदार अता फरमाया। और हमारे नबी को मेराज सोए हुए नहीं,
سارے بلند آواز سے جاگتے ہوئے اللہ نے عطا فرمائی. میں یہ جملہ کہہ جاؤں گا اور پھر آپ سوچتے رہیں گے کہ کہاں. ذرا توجہ رکھنا ہے. ہمارے نبی کو معراج سوئے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے عطا کی گئی. ایک خاص طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ تو سوئے ہوئے معراج ہوئی تھی. میں نے کہا یہ تو حدیث صحیح میں موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب میں واپس آ کر معراج کا تذکرہ میں نے کیا تو ابو جہل نے مذاق اڑایا, انکار کیا. توجہ رکھنا ہے, ابو جہل نے مذاق اڑایا, انکار کیا. صاحب عقل کی بات ہے. میں اگر کہوں کہ یار میں آج رات کو خواب میں امریکہ ہو کے آیا, آپ کو یہ اعتراض کریں گے؟ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خواب میں جو جہاں مرضی چلا جائے. کئی مرتبہ میرے خواب میں جنرل مشرف نے جوتے پالش کیے. اب اگر میں کہوں جی جنرل مشرف میرے جوتے پالش کرتا رہا, میں کر رہا تھا, خواب میں کچھ ہی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر سارے مکے والے اٹھ کے اعتراض کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے, شور کر رہے تھے, تو کیا میرے نبی نے ان کے سامنے خواب کے معراج کا دعویٰ کیا تھا یا جسمانی معراج کا دعویٰ کیا تھا؟ اور بھائی بات یہ ہے کہ میرے رسول کا دعویٰ معراج روحانی کا نہیں, معراج جسمانی کا تھا. اور اسی لیے چونکہ ہم صدیق کی جماعت کے لوگ ہیں, ہمارا بھی عقیدہ ہے ہمارے نبی کو جسمانی معراج ہوا. میں چونکہ وقت محدود ہے اور میرے بعد بھی بہت سارے حضرات نے حاضری پیش کرنی ہے, صحیح حدیث پاک عرض کروں گا اور نبی پاک کے اپنے لفظوں سے سرکار کے معراج مبارکہ کے چند واقعات عرض کروں گا. مقصود یہ ہے کہ ان چیزوں کو سن کر ہمارا عقیدہ مضبوط رہے, چونکہ ان محافل کے انعقاد کا مقصد عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ٹریڈیشن ہے, یہ کوئی رواج ہے کہ جناب رواج کے طور پر محفل ہوئی, چڑھیاں لگی, جناب نعرے شعرے ہوئے اور آپ گھروں کو چلے گئے. نہ, اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اور میں ابھی کہہ رہا تھا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے, جب وہ میرا بھائی حق چار یار پڑھا رہا تھا نا, یہ آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن یہ جو سائیکالوجسٹ ہے نا, یہ جو کوئی نفسیات کو سمجھنے والا ہے, یہ اس سے پوچھنا کہ یہ جو بچہ یہاں بیٹھا ہے اس کی کب تک کے لیے یہ تربیت ہو رہی ہے. یہاں بیٹھ کے جو نبی کے نام پہ مچلتا ہے یہ اس کی کس قدر اصلاح ہو رہی ہے, یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. محافل کے انعقاد کا مقصد یا عقیدے کی اصلاح ہے یا عمل کی اصلاح ہے. تو آئیے میرے رسول کی اپنی زبان سے سنیے کہ میرے نبی کو معراج کیسے نصیب ہوا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحدیم. آپ کی سبحان اللہ چلتی رہے گی تو میں رکوں گا نہیں, انشاءاللہ میں لگاتار جو ہے نا آگے بڑھتا رہوں گا. میری آقا فرماتے ہیں بینما انا نائم فی الحدیم. لوگوں سن لو, میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا. کیا کر رہا تھا؟ میں حتیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا. لفظ سویا ہوا ہونا یہ کہیں مجھے تجھے مغالطے میں نہ ڈال دے کہ جیسے میں اور تو سو جاتے ہیں تو بس سو ہی جاتے ہیں اور بہت کچھ کھو جاتے ہیں. لیکن سن لے میرے کریم نبی رحمت کو مین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا نے خود فرمایا لوگوں تنام عینایا ولا ینام قلبی. جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگتا رہتا ہے. میں اور تو سوئیں میرا تیرا وضو ٹوٹ جائے. آذرا حدیث سن مسند احمد بن حنبل
توجہ رکھنی ہے، ذرا دھیان ادھر رکھنا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، میرے کریم نبی کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی مروی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے بھی مروی، میرے کریم آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا سوئے ہوئے بیدار ہو کر وضو نہیں فرمایا، سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب مقتدی ان سے پوچھے کہ مولانا صاحب آپ نے تو وضو کیا ہی نہیں، آئی ایم سوری میں بھول گیا تھا، ممکن ہے نا ایسا ہو سکتا، لیکن آپ ذرا توجہ کر، میرے نبی کے صحابہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اے کریم آقا، سبحان اللہ، اے کریم آقا، یا نبی اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے آپ مصلی پہ آ گئے۔ میری آقا نے فرمایا، میرے غلاموں تمہارا سونا میرے سونے جیسا نہیں، میرا سونا تمہارے سونے جیسا نہیں، تنامو عینایا ولا ینامو قلبی، میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بے خبر نہیں ہوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آقا فرماتی ہے، بینما نائم فی الحدیم، میں حدیم کعبہ کے اندر سویا ہوا تھا، فَإِذَا أَتَانِي آتٍ، بڑے توجہ سے سننا ہے، فَإِذَا أَتَانِي آتٍ، اتنے میں ایک آنے والا میرے پاس آیا، یہ کون تھا؟ دوسری حدیث میں موجود ہے، فَإِذَا أَتَانِي جبریل، اچانک جبریل میں سویا ہوا تھا، جبریل میری خدمت میں حاضر ہو گیا۔ یہاں حدیث صحیح میں کہیں نہیں ہے کہ جبریل نے جگایا یا نہیں جگایا، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ذوق والے علماء کی ذوق کی باتیں کہ جبریل نے نبی کو جگایا ہوگا، پھر اسی ذوق اور عقیدت میں کہا کہ جگانے کے لیے لبوں کو تلووں سے لگایا ہوگا۔ ذوق کی باتیں یاد رکھیے، حدیث صحیح میں جو چیز ہے وہ عرض کر رہا ہوں، جبریل آئے، میرے آقا فرماتے ہیں، فشقا صدری من عازگی الى حازگی، یعنی من سقرت نہرگی الى شعرتگی، میرے جبریل نے آ کر مجھے لٹا کر میرے سینے کو کھولا، میرے سینے کو چیرا، میرے سینے کو چیرا، میرے سینے کو کھولا، میرے سینے کو شق کیا۔ حضور نے صحابہ کو اشارہ کر کے بتایا، یہاں سے لے کر یہاں تک جبریل نے میرا سینہ کھولا، فقد استخرج قلبی، میرا دل باہر نکالا، ثم اتیت بتست من ذہب مملو ایمانا، میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کے ہاتھ میں ایمان سے بھری ہوئی تھالی پکڑی ہے۔ میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کے ہاتھ کے اندر سونے کی ایمان سے بھری ہوئی تھالی پکڑی ہوئی ہے۔ جبریل نے میرے دل کو نکالا، وقد استخرج قلبی، جبریل نے میرے دل کو، توجہ رکھنی ہے سارے، جبریل نے میرے دل کو صدر سے، سینے سے نکالا، تھالی میں، ثم غسل قلبی بمائے زمزم، جبریل نے پھر میرے دل کو زمزم سے دھویا۔ بھائی توجہ کرنی ہے سب نے، اس کو آپ نے ہوا میں سبحان اللہ نہیں کرنا، یہ بہت ذرا ہوشیاری سے، ہوشیاری سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا، ذرا دھیان سے۔ جبریل نے میرے دل کو نکالا، تھالی میں رکھا، یہ خواب نہیں،
حقیقت ہے نبی کا دل تھالی میں میرا نبی دیکھ رہا ہے. ایک ملا صاحب کھڑے ہو کر کہیں کہ جناب میں نے دیکھا میرے دل کو میرا بھائی پکڑ کے اگلے کمرے میں لے گیا. میں دیکھ رہا تھا. ساتھ ہی صاحبزادہ صاحب نے کہنا ہے تو پھر تہاڈی اکھ کھل گئی ہونی ہے. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے کہ چاہے اللہ ہو پیر ہو یا کوئی اور ہو اس کا دل نکلا ہوا ہو اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ میرے تیرے نبی کا اعجاز ہے. دل تھالی میں ہے میرا نبی دیکھ رہا ہے. جبریل نے میرے دل کو دھویا زمزم سے دھویا. یاد رکھ قلب محمد کو دھلنے کی ضرورت نہیں. قلب محمد کو دھلنے کی ضرورت نہیں. میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں بیٹا کبھی کبھی کسی چیز کو دھویا جاتا ہے, کبھی کبھی اس کو دھلنے کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کبھی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی دھویا اس لیے جاتا ہے وہاں طہارت کی نہیں برکت کی ضرورت ہوتی ہے. میں الحمدللہ حج کے لیے گیا. میں نے وہاں جاتے ہوئے کتنے لوگوں نے مجھے کپڑے دیے. مولانا ان کو زمزم سے دھو کے لانا. میں نے اپنا کفن دھو کے لایا. میں نے کئی رومال دھو کے لائے. میں نے کئی چادریں دھو کے لائیں. اب سوال تو یہ ہو سکتا ہے چادریں دھلنے کے لیے عرب میں بھیجنے والوں, کیا ادھر پانی نہیں, کیا ادھر صرف نہیں, کیا ادھر واشنگ مشین نہیں, ادھر کیا نہیں دھل سکتے؟ وہ کہیں گے جناب ہم جو چادر دھلا رہے ہیں یہ طہارت کے لیے نہیں, یہ برکت کے لیے دھلا رہے ہیں. میرے نبی کا دل دھویا گیا. میرے نبی کا دل پیار سے میرے نبی کا دل دھویا گیا. لیکن دھلنے کے لیے نبی کے قلب کو حاجت نہیں تھی. برکت کی ضرورت نبی کے دل کو نہیں تھی, برکت کی ضرورت زمزم کو تھی تاکہ قلب محمد سے اس کا تعلق نسبت ہو جائے. قیامت تک زمزم مزید برکت والا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. میرے کریم آقا فرماتے ہیں ثم خشیہ ثم اعید, پھر میرا دل زمزم سے دھو کر توجہ رہے جبریل نے واپس اپنی جگہ پہ رکھا. جیسے پہلے میرا صدر تھا ویسے ہو گیا. توجہ رکھنی ہے, جیسے پہلے میرا سینہ تھا ویسے ہو گیا. لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے کئی سوال ذہن میں آ سکتے گئے. جبریل نے صدر محمد کو کھولا کس چیز سے ہوگا؟ چاقو, چھری, کیا چیز استعمال ہوئی ہوگی؟ وہ جو خون نکلا ہوگا اس خون کا کیا بنا ہوگا؟ آخر جیسے ایک بدمعاش نے کہا ہے آخر حرم کے اندر خون نکلا ہوگا. جناب دیکھیں نا پھر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا سن, کبھی امام زرقانی کو بھی پڑھ لیا کر. امام زرقانی نے واضح طور پہ لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں جب جبریل نے صدر محمد کو شک کیا, جبریل کے ہاتھ میں چھری نہیں تھی, چاقو نہیں تھا,
وقت انگلی کا اشارہ کیا صدر منور کھل گیا، لیکن اب دیکھتے یہ ہیں وہاں سے خون کتنا نکلا، وہاں سے بلڈ کتنا نکلا، بلیڈنگ کتنی ہوئی ہوگی۔ امام زرقانی فرماتے ہیں اے توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، امام زرقانی فرماتے ہیں اے سن لو لوگو، سن لو لوگو، نبی کے قلب منور سے ما خرج منہ الدم، نبی کے صدر منور سے خون نہیں نکلا بل خرج منہ نور، جب سینہ شک ہوا نور نکلا تھا۔ جبریل نے جب میرے نبی کے صدر منور کو دیکھا، دیکھ عرض کرتے ہیں واہ واہ قلب سدید، قلب سدید فی عینان بصیرتان و اذنان سمیعتان، وہ کتنا کمال والا مضبوط دل لے، آنکھیں بھی ہیں دو جو تکتی ہیں، کان ہیں دو جو سنتے ہیں۔ اور کمال یہ کہ یہ واقعہ غیر مقلدوں کے جد اعلیٰ نے بھی لکھا ہے۔ اب انہی سے جا کے پوچھو کہ صاحب جب رسول کے کان تھے دل کے، آنکھیں تھی دل کی، تمہیں تو سمجھ آئے نہ آئے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا رسول جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں پھر دیکھ کیسے لیتے ہیں اور سن کیسے لیتے ہیں۔ جبریل امین میرے رسول اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے میرے سینے کو جیسے پہلے تھا ویسے کیا، ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابید یقال له البراء یداؤ خطمہ عند اقصا طرفگی۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل کے ہاتھ میں ایک جانور ہے، سواری ہے، سفید رنگ کی ہے، دون البغل وفوق الحمار، جو خچر سے تھوڑی چھوٹی، خچر سے تھوڑی چھوٹی، گدھے سے جسامت میں تھوڑی بڑی، جبریل لے کے آئے، براق نام اس کا بتایا، براق نام اس کا بتایا، لا کر اسے رکھا اور اس کی رفتار یہ بتائی، یا رسول اللہ جدھر جدھر اس کی نظر پڑے گی ادھر ادھر اس کا قدم پڑے گا۔ میرے نبی کے لیے براق آ گیا۔ اب اگر میں امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھوں، امام قسطلانی سے پوچھوں، محدث دہلوی سے پوچھوں، امام سیوطی سے پوچھوں، امام زرقانی سے پوچھوں، امت کے بڑے بڑے جلیل القدر علماء سب نے لکھا ہے یہ جو سواری براق تھی یہ نور کی سواری تھی۔ تمامی عدالات ہوش سنبھال کے، اور اب میرا جملہ آنے لگا ہے، اس کو ذرا کوشش کرنا کہ اس کو پکڑ لیں۔ سواری نور، میں تمام لوگوں سے بلوانا چاہوں گا، سواری 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 نور، توجہ رکھنا، نور لائٹ، ٹارچ کے پاس کسی کے پاس ہے نا تو لگا کے دیکھ لینا، یہ ٹارچ ہے نا، یہ میں نے لگائی ہے، درمیان میں اس کی یہ لائٹ کا نظر آیا ہے، یہ ایک ڈنڈا سا بنا ہوا۔ اب دو ٹارچ کے ڈنڈے لگاؤ، ان کے اوپر ایک بانس کا ڈنڈا رکھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ارے بھائی یہ میں نے یوں ٹارچ لگائی، یہ روشنی ہے نا وہاں دیوار تک، تو یہ ایک ڈنڈا سا نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اگر ادھر نظر نہیں آیا تو باہر اندھیرے میں ایسے کر کے دیکھنا، ایک جب جہاں ٹارچ ہے وہاں ایک ڈنڈا لمبا سا آپ کو لائن سی لکیر سی نظر آئے گی نہیں، یہ لائٹ ہے لائٹ۔ اب دو لائٹیں اس طرح رکھ کے درمیان میں بانس کا ڈنڈا ان کے اوپر اٹکانا چاہیں، اڑے اور یار ٹارچ کے اوپر نہیں، اس کی روشنی کے اوپر، وائٹ بیم کے اوپر کیا بانس کا ڈنڈا آپ کھڑا کر سکیں گے؟ اچھا یار بانس کا ڈنڈا نہیں،
چادر، کوئی بھی چیز، سیدھی سی بات ہے، یہ لطافت ہے، لائٹ ہے، یہ نور ہے، یہ کثیف جسم ہے، یہ اس کے اوپر یہ نہیں اٹک سکتا۔ بھئی یہ بات سب کو سمجھ آگئی؟ تو جب ایک چادر اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی تو اب 15,000 واٹ کی روشنی کا بلب تیز لائٹ چلا کے ایک مولانا صاحب آئیں آ کر یوں بیٹھنے کی کوشش کریں، کہیں کہ میں لائٹ کے اوپر بیٹھنے لگا ہوں، وہ منہ کے بل گر کے بھوتھا توڑ بیٹھیں گے۔ اس لیے انہیں ایک عام سا بچہ اٹھ کے کہے گا ملا جی بھوتھا توڑوا دیا۔ اس لیے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ لائٹ ہے، یہ نور ہے، اور آپ کا یہ جسم محض ہے، جسم کثیف ہے، یہ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل سواری لے کے آیا نور کی، سواری لے کے آیا نور کی، سواری لے کے آیا نور کی۔ یا رسول اللہ کیا آپ سواری پہ بیٹھے؟ فرمایا ہاں۔ جبریل نے لگا پکڑی، میں بیٹھا، میں مکہ سے اقصی تک گیا، واضح آسمانوں تک، اور صحیح روایت کے مطابق اقصی تک قرآن میں جانا یہ ثابت ہے۔ تو بات سمجھ آ جانی چاہیے، اللہ عقل دے تو اتنی سمجھ آ جائے کہ جب سواری نور کی بیٹی اور سواری نور کی، توجہ رکھ، اگر سوار تیرے میرے جیسا ہوتا تو سواری کے لیے اونٹ آتا، سواری کے لیے گھوڑا آتا، سواری کے لیے کوئی اور سواری کا جانور آتا، لیکن سواری کے لیے آیا براق۔ براق ہے نور کا، براق ہے نور کا، سواری ہے نور کی۔ تو خدا عقل دے تو سمجھ جاؤ جو اوپر سوار ہو رہا ہے وہ بھی نور کا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تو میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نانا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہیں ٹی وی کے کمرشل یادیں، کسی انڈیا کے گانے کے ڈائلاگ یادیں، تمہیں انڈیا کی فلموں کے مختصر یا طویل ڈائلاگ تم نے یاد رکھے ہوئے، گانے کے بول یاد رکھیں۔ میں چاہتا ہوں جب یہاں سے اٹھ کے جاؤ تمہاری زبانوں پر انڈیا کے گانے نہ ہوں، محمد عربی کی محبت کے ترانے جاری ہوں۔ تو ذرا مل کے بات ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں۔ آخر تک جس کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ سارے سوز اظہار کر کے بیک زبان کہہ دو جیسے میرے سرکار۔ ایک دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے قریشی صاحب آپ اپنے مسلک کے بڑے دلیر ترجمان ہیں، تھوڑا سا امت پہ کرم فرمائیں۔ میں نے کہا حکم فرمائیں کیا کریں؟ کہا یہ سب کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو جاتے،